برادران ملت اسلام، عید الفطر کے مسائل درپیش ہیں۔ ہر کوئی اس بات پر فکر مند ہے کہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وبا کے چلتے حکومت کی تمام ذمہ داریوں کا خاص پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس سلسلے میں الگ الگ مکاتب فقہ کے مفتیان عظام اپنے اپنے طور پر الگ الگ فتاوے دیے ہیں۔ تقریباً یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے اور عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عید کے دن عید کی نماز کے وقت چاشت کی نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ حکومت کی طرف سے جو یہ بات آئی ہے کہ مسجد میں یا عیدگاہ میں 5 لوگوں سے زائد لوگ عید کی نماز نہ پڑھیں، خیر ہم اپنے اپنے گھروں میں اس وقت چاشت کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب چاشت کی نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی پڑھی جائے؟ چاشت کی نماز شکرانے کی نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، یا شکرانے کے طور پر آپ جتنا پڑھ سکیں اتنی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی نیت کیا ہوگی؟ چاشت کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ چاشت کی نماز نفل نماز ہے، 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیں۔ آپ کو جو سورہ نماز میں پڑھنے آتے ہیں، قرآن کی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، وہ صورتیں آپ چاشت کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 2 رکعت کی نفل نماز چاشت کی پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھتے رہیں۔ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت جتنی آپ پڑھنا چاہیں اتنی پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے 34 مرتبہ آپ تکبیر پکاریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تنہا نماز پڑھیں، جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ چاشت کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک کا وقت ہے۔ اس درمیان کبھی بھی آپ چاشت کی نماز عید کے بدل پڑھ سکتے ہیں۔ تمام عالم کی امت مسلمہ کو شمس لینڈ ڈیولپرز اینڈ بلڈرز اور الحاج نذیر احمد یس پٹیوگر کی جانب سے عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اب رہی بات عید اور عید کی خوشیاں، حاضرین یہ بات فطرتاً ہے اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ہمارے گھر میں اگر میت ہو جائے تو ہم 3 دن تک خوشی نہیں کر سکتے۔ گھر میں جب ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم 3 دن تک خوشیاں نہیں مناتے۔ اب جب کہ ہمارے مسجدوں سے اذانوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہم کو مسجدوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں میں سجدہ نماز کرنے سے ہم پر پابندی عائد ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت ہم مسجد میں تراویح میں نہیں سن سکتے۔ ایسی پریشانیاں ایک میت سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہیں۔ ایسے صورت میں ہم شاپنگ کو جا کر کے، مارکیٹ کو جا کر کے خوشیاں منائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے منہ دکھا سکتے ہیں؟ میں بڑی ہی سیریس اور سنجیدہ طور پر یہ بات میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا بی چینل اور بیلگام ایکسپریس کے ماتحت کہ آپ اپنے طور پر چاشت کی نماز پڑھ لیں اور پھر اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عید کے دن یہی کہا کرتے تھے کہ عید کا دن آج میرے لیے ہے یا میرے لیے وعید کا دن ہے۔ عید مانا خوشی، وعید مانا سزا۔ تو بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ جب عید کے دن سزا کا دن سمجھ کر کے اللہ کے خوف سے گزارتے تھے تو یہ کرونا وائرس، حکومت کی پابندیاں، مسجدوں سے ہم کو جانے سے روکا جانا، ایسی صورتحال میں بالخصوص ہماری خواتین مارکیٹ کو نہ جائیں، مارکیٹنگ نہ کریں، عید کی خوشیاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں اور دل جس کا مطمئن ہو جائے گا حقیقی خوشیاں اسی کو ملیں گی۔ اب عید کے نماز کے مسائل میں آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ نے
परसों के दिन ये ऐलान किया कि नमाज से किसी को रोक नहीं है, लेकिन हालात के मद्देनज़र ईद की नमाज इज्तिमाई तौर पर हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए लोग अपने अपने घरों में चाश्त की नमाज पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस की वबा से हमारी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए, मस्जिदों से दोबारा आवाज़ अजान की गूंजने लगे, हमारे लिए मस्जिद के रास्ते खुलें। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे। बेलगाम एक्सप्रेस की जानिब से ये न्यूज़ आप तक दी जा रही है। इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से